السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار کل 14 فروری کو پیر حق خطیب صاحب اور سید اقرار الحسن صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات کوئی پروفیشنل طریقے سے نہیں بلکہ ایک ہجوم کے درمیان ہوئی، جہاں پہ پیر حق خطیب صاحب کے مریدوں نے اقرار الحسن صاحب کو گھیرا ہوا تھا اور وہ لوگ لگاتار نعرے بازی کر رہے تھے۔ ملاقات کے بعد اور تفصیل میں بات چیت کرنے کے بعد پیر حق خطیب صاحب نے آخر میں یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر میں اپنی کرامات کو ثابت نہ کر سکوں تو آپ لوگ یہیں پر میرا گلا کاٹ دیجیے گا۔ اس کے بعد پیر حق خطیب صاحب نے اپنے مریدوں میں سے ایک عورت کو بلایا اور اپنی مشہور زمانہ کرامت آنکھوں سے زنجیر نکالنے والی کر کے بتائی، جسے وہاں پر موجود اقرار الحسن صاحب باقاعدہ دیکھ رہے تھے۔ یہ کرامت دکھانے کے بعد پیر حق خطیب صاحب نے اقرار الحسن صاحب کو یہ چیلنج کیا کہ آپ بھی اس عورت کی آنکھوں میں سے زنجیر نکال کے بتائیں، ابھی میں آپ کو پیر مانوں گا۔ اگر اقرار الحسن شاہ صاحب اس بچی میں سے کسی کو بھی ٹھیک کر جائے یہ پیر ہے، نہیں تو پھر یہ پیر ہے، یہ پیر ہے۔ اس پر اقرار الحسن صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں کہ میں کرامت دکھا سکتا ہوں، یہ آنکھوں سے زنجیر نکالنا کوئی کرامت نہیں بلکہ ٹرک ہے۔ اسی طرح کی ٹرک کو پرفارم کرنے کے لیے اقرار الحسن صاحب اپنے ساتھ ایک بندے کو بھی لے گئے تھے، لیکن وہاں پر اس شخص کو بھی دھمکیاں دی گئیں۔ 3 سے 4 گھنٹے اسی شور و گل میں گزارنے کے بعد آخرکار اقرار الحسن صاحب نے اپنی جان بچائی اور اس ہجوم سے الگ ہوئے۔ اقرار الحسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حق خطیب نے اسی عورت کی آنکھوں میں سے زنجیر نکال کے بتائی جس کی آنکھوں سے باقاعدہ وہ پہلے ہی 3 سے 4 مرتبہ زنجیر نکال چکے ہیں۔ بار بار ایک ہی عورت پر ایک ہی کرامت دکھانا یہ کرامت نہیں بلکہ ٹرک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقرار الحسن صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ وہاں پر جانے کے بعد ان کے موبائل فون اور کیمرے چھین لیے گئے اور لوگوں کو یہ اشتعال دلایا گیا کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں اور اپنے مریدین کو اقرار الحسن صاحب کے خلاف بھڑکایا گیا۔ وہی بچی جس کی آنکھ سے 4 بار چین نکال چکے، آج 5ویں بار بھی اس کی آنکھ سے چین نکالی، تو پھر کہے کہ حامل ہے کہ آپ اس کو 4 بار میں ٹھیک نہیں کر سکے اور آج بھی اس کی آنکھ سے چین برآمد ہو رہی ہے۔ ہمارے کیمرے چھین لیے گئے، ہمارے موبائل فون چھین لیے گئے، ہماری ریکارڈنگ کو بند کروا دیا گیا، وہاں جان بوجھ کر انٹرنیٹ کے سگنلز کو ڈاؤن کروا دیا گیا اور ہم ظاہر وہاں سے لائیو نہیں جا سکے، لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، قوم کو بتا دیا کہ ختم نبوت کی آڑ میں یہ نوٹنکی، یہ ڈھونگ جاری ہے اور بدقسمتی سے سادہ لوگ نشانہ بن رہے ہیں۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ اسی کنٹروورسی اور خبر سے آگاہ کرتے ہوئے اویس ربانی صاحب نے ایک دفعہ پھر سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر تنقید کی۔ ساتھ بیٹھ گئے، وہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا پیر حق خطیب حسین سرکار اور سید اقرار الحسن کی، اس ساتھ بیٹھنا میرا کام اتنا ہی تھا اور الحمدللہ یہ کام ہو گیا۔ یہ سیم کام 26 نومبر کو ہو سکتا تھا، مناظرہ بڑھ گیا جی، ساتھ آ کے بیٹھ جاتے، دل کو تسلی ہوتی کہ جی ایک انسان بہادر ہے، سامنا کر سکتا ہے۔ اور کمری کی سرکار، میری جان سرکار پروپیگنڈا کر رہی ہے اور معصوم بچوں کو اب تک بنا رکھا ہے، وہ اب تک کہتے ہیں جی بڑا بہادر ہے۔ یقین مانے میرے اخلاق مجھے اجازت دیتے ہیں، میں لعنت دیتا ہوں ان کو، یہ بہادری ہے اور یہ تمہارا لیڈر ہے۔ تم سے اچھا لاکھ گنا اچھا پیر حق خطیب حسین سرکار ہے، چاہے تم ان کو جعلی عامل بولو، دھوکے باز بولو، سب ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں، ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ اور تم سے لاکھ گنا اچھا سید اقرار الحسن ہے، تم تو عالم بنتے ہو، ایک اینکر پرسن تم سے لاکھ گنا اچھا کہ وہ بہادر ہے، وہ کسی سے نہیں کہتا کہ لکھوا کے لانا۔ مگر میرا محبوب، خیر کوئی بات نہیں، بچہ ہی ہے نا، ابھی جوان دار ایک عمر ہے ان کی، تجربہ آئے گا۔ افسوس میں کر رہا ہوں اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میری بات کا برا نہ مانیں گے، میرے دل کے یہ وہ دکھ ہیں کہ کاش آپ ساتھ بیٹھتے، علمی گفتگو ہوتی ہے، ایک عالم کے ساتھ بیٹھ، آپ زندگی بھر کسی عالم کے ساتھ، مستند عالم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ ہو سکتا ہے کسی اینکر پرسن کے، ابھی کیسے راجہ صاحب نے آپ کو برباد کیا ہوا ہے، آ رہا ہے مزہ، ہونا نام ہے، یہی بات ہم کہہ رہے تھے تو آپ ہم پہ پروپیگنڈا بنا رہے تھے کیونکہ میں فرد واحد ہوں۔ اس حوالے سے آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ غامدی صاحب کا یہ فتویٰ کہ عدت کا مقصد صرف پریگننسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ پریگننسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ عدت کا مقصد یہ بھی ہے کہ شوہر کو رجوع کا حق دیا جائے۔ اب مجھے بتائیں، غامدی صاحب نے جو یہ ایک نئی پک چھوڑی کہ چونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت پریگننٹ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسے عدت پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ نیا نکاح کر لے۔ تو یہ کہیں کہ جی اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں، تو مقصد تو یہ بھی تھا کہ وہ والا مرد 3 مہینے کے اندر رجوع لا سکتا ہے، اس مرد سے آپ حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ان کا فتویٰ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے جواب میں غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس نے انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ انجینئر صاحب یہاں پر خود اپنی باتوں میں تضاد کا شکار ہیں، کیونکہ اسی ویڈیو کے اندر ایک جگہ خود انہوں نے شوہر کے رجوع کے حق کا انکار کر دیا۔ کیس نمبر 2، شادی شدہ عورت ہے لیکن وہ پریگننٹ ہے اور اسے ہوگی طلاق، تو طلاق تو اسٹیبلش ہو جائے گی، یہ جو پبلک مشہور ہے کہ نہیں ہوگی، ہو جائے گی، لیکن سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کی جو مدت ہے عدت کی وہ ڈیلیوری تک ہے، اور اس میں یہ بھی ایکسیپشن ہے کہ اگر اسی دن اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا اگلے دن ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 مہینے اس نے پورے کرنے، نہیں، اس کی ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے
کہ دوسری والی اس سے پابندی اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا لی. اگر عدت کا مقصد یہ بھی ہے کہ شوہر کو رجوع کا حق دیا جائے تو انجینئر صاحب کے اصولوں کے مطابق اگر طلاق کے دن ہی اس عورت کی ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی انجینئر صاحب کو شوہر کے رجوع کے حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ اس میں دیکھ لیجئے کہ جس وقت وضع عمل ہو جاتا ہے 3 دن کے بعد ہو جاتی ہے، عدت ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ معنی یہ ہے کہ وہ دوسری چیز فائدہ ہے. یعنی اللہ نے آپ کو ایک حکم دیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں مثال دے کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کا اظہار کریں، لیکن اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں. وہ فوائد بعض اوقات اخلاقی بھی ہوتے ہیں، جیسے قرآن نے خود ایک فائدہ بیان کیا. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ طبی فوائد بھی بیان کر دے، لیکن وہ مقصود نہیں ہوتے. تو یہ فائدہ بیان کیا ہے، علت یہ نہیں ہے، علت وہی ہے. اور وہ جگہ جگہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے. ورنہ آپ خود بتائیے کہ اگر اولاد ہو گئی ہے مثال کے طور پر، تو اس کے بعد تو لازم کرنا چاہیے تھا کہ آپ 3 مہینے گزارے ہی جائیں، کیونکہ بچہ بھی پیدا ہو گیا. بڑے امکانات ہیں کہ بچہ ہی دونوں کے درمیان موافقت کا باعث بن جائے گا، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی. خیر، یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.